بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العلي العظيم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اس پر جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اتارا گیا اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے پر، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کو بھی وہ یقینی جانتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے پچھلے ہفتے جو بات چل رہی تھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تعلق سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے آخر میں یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق تمہیں دیا گیا ہے اس رزق کو بھی آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ یعنی یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ نے یہاں پر یہ کیا ہے کہ رزقناہم، ہم نے جو رزق دیا ہے، ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو حقیقی طور پر تو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ رزق یعنی کہ مال، زمین، جائیداد، جتنا بھی تمام ہے وہ وقتی طور پر تو انسان کا ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور یہی اس قرآن کریم کے اندر جو ھدی للمتقین کہا گیا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور پھر بتایا کہ متقی کون لوگ، ان کے اندر کیا کیا صفات ہوں گی۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک تو پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں گے غیب کی باتوں پر، جنت پر، دوزخ پر۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو آپ اللہ کے تعلق سے باتیں فرمائی ہیں اس پر، پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ دوسری صفت ان کے اندر یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں گے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کریں گے۔ اب یہاں خرچ کرنا انسان کو، بلکہ ایک جنگ کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ کے اندر موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس جنگ کے لیے تعاون کی ضرورت پڑی۔ واقعہ مشہور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب کانوں میں یہ بات پڑی تو وہ فوراً اپنے گھر پر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر پر گئے۔ جب اپنے گھر پر گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ آج تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں زیادہ ترجیح دے جاؤں گا۔ لہذا جب یہ دونوں حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ ابو بکر تم کیا لائے اور کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر کے اندر جتنا سامان تھا وہ سب لے کر آیا، اور چھوڑا کیا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ عمر تم کیا لائے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر کے اندر سے آدھا سامان لے کر آیا ہوں اور آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جو ذہن کے اندر ایک بات لے کر چلے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں ترجیح کر جاؤں، وہ نہیں کر پائے۔ حضرت ابو بکر اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں شک نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا۔ یہ جذبہ ایمانی اور حکم نبوت تھا
اور شوق خدا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب مال خرچ کرنے کا حکم آیا تو اب ہمیں کچھ نہیں سوچنا بلکہ اس مال کو خرچ کر دینا ہے، کیونکہ قرآن نے پہلی صفت کے اندر جو متقی لوگ ہیں یہ قید لگائی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، کنجوسی نہیں کریں گے۔ تیسری صفت بتائی، اور یہی ایک ایمان والے کی علامت اور ایمان والے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ جب جب اسلام میں مال کی ضرورت پڑے تو مال سے پیش آ جائے، جب جب جان کی ضرورت پڑے تو جان سے پیش آ جائے، جب جب وقت کی ضرورت پڑے تو وقت سے پیش آ جائے۔ اور یہی دور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر معاملات تھے کہ صرف اور صرف آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان پر تو دیر کی بات اشارہ ہونے کی دیر ہوا کرتی تھی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اس پر عمل کر دیا کرتے۔ تو یہ جو بات پھر اس کے بعد میں کیا فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور پھر کیا ہے، پھر یہ چوتھی صفت بتائی، چوتھی صفت یہ بتائی کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے قرآن، اس پر ایمان لے کر کے آئے۔ بھائی قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا ایمان کس پر لائے ہیں؟ قرآن پر۔ نازل کس پر کیا گیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کہا ایک تو وہ، ایک چوتھی صفت، تین صفت تو آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ پہلی صفت کیا کہ جو ایمان بالغیب پر یقین رکھتے ہوں، اور دوسرا وہ جو نماز کو قائم کرتے ہوں، اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اور چوتھا بتایا وہ لوگ جو اللہ نے محمد الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا ہے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہو۔ پھر اس کے بعد میں کیا کہا، پھر اسی کے ساتھ میں جوڑی وما انزل من قبلک، اور ایسا نہیں ہے تو وہ قرآن پر ہی ایمان لائیں، بلکہ یہ بھی بات طے ہے کہ جو پہلے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر صحیفے ہوں، کتابیں ہوں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، وہ تمام کی تمام پر بھی کیا رکھتے ہو؟ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں متقین کی دو طبقے تھے۔ ایک طبقہ تو وہ جو مشرکین تھا، مشرکین یعنی وہ اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، کسی کو بھی اپنا لات و عزا، جیسا غیر مسلمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شنکر جی کو مانتا ہے، کوئی ہنومان کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، اسی طرح سے یہ لوگ مانتے ہیں۔ تو انہیں کہیں گے ہم کیا؟ مشرکین، کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی دوسروں کو شریک کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ دیگر کو اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ انہوں نے منتخب کر رکھا تھا، یہ بارش والے ہیں، یہ دولت دینے والے ہیں، یہ بیماری دینے والے ہیں، یہ آسانی دینے والے ہیں، سارے نام انہوں نے طے کر رکھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طبقہ تو یہ تھا جو مشرکین تھا، لیکن ایک طبقہ وہ تھا جو اہل کتاب تھا۔ اہل کتاب سے کیا مراد؟ یہودی، نصارہ۔ یہودی کا ایک بڑا عجیب معمول تھا کہ وہ صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مانتے تھے۔ جو تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دی گئی اس کو مانتے تھے، اس کے علاوہ ان کا جو قلب تھا بڑا گھچا ہوا عجیب سا کہ وہ دیگر کسی کو مانتے ہی نہیں تھے، بلکہ یہاں تک کہ قرآن نے بیان کیا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر بھی داخلہ ہوگا تو ہمارا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی جنت کے اندر جائے گا ہی نہیں۔ تو ایک طبقہ تو یہ کہ جو صرف موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مانتے ہی نہیں۔ دوسرا طبقہ ہے عیسائی، نصارہ۔
یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور جوڑی، جب حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور اس بات کا علم ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس وقت مکہ کے اندر ورقہ بن نوفل یہودیوں کے بہت بڑے عالم، تورات کا علم تھا بہت اچھا، مشہور عالم تھے، لہذا حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ جانتے ہیں آپ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، اور جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح ہوا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 25 سال، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عمر تھی؟ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں پہلی عمر، لہذا جب ان کو اس بات کی خبر ہوئی تو یہ پہنچی ورقہ بن نوفل کے پاس اور جا کر پورا واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے معاملہ پیش آیا ہے، کیونکہ وہ تورات کا تو علم تھا اور تورات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف بھی بیان کیے گئے، لہذا انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ جو کیفیت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ پیش آئی تھی، جو معاملات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ پیش آئی تھی، وہی کیفیت محمد الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی، اور یہی نبی ہے، آخری نبی ہے۔ لہٰذا انہوں نے سمجھایا، بعض میں اس میں اختلاف یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل ایمان لائے تھے، لیکن بخاری کی یہ صحیح بات حدیث ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے، تو یہ بھی کہا تھا کہ میں کاش کے اس زمانے کے اندر ہوتا کہ جس وقت مکہ سے محمد الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جائے گا، کیونکہ آپ کے تمام اوصاف، تمام چیزیں تورات کے اندر نازل کر دی گئی کہ آخری نبی کس طرح سے ہوں گا، آخری کتاب کس طرح کی ہوگی۔ تو ایک بات تو یہاں پر یہ بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ حضرت ورقہ بن نوفل اسلام میں پہلے شخص ایمان لانے والے اہل علم، یہودیوں کے بڑے عالم، تو انہی کو قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ وما انزل من قبلک، کہ جو اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے۔ ایسے ہی ایک واقعہ اور ہے، ایک واقعہ ہے عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام، یہ مدینے کے اندر کا واقعہ ہے، یہ بھی عیسائیوں میں بہت، یہودیوں میں بڑے عالم ہیں، یہودیوں میں یہ بھی بڑے عالم ہیں، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر جانے کے بعد، کیونکہ مدینہ کے اندر ایک ماحول تھا، وہ ماحول ایسا تھا کہ وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے، یہودیوں کے، نصارہ کے، جو بھی بڑے بڑے عالم تھے، اگر ان سے کسی نے تعلق رکھ لیا تو لہذا اس کا پورے مدینہ کے اندر تعارف ہو گیا، اور لوگوں نے اس کو لوگ جان گئے اور اس کا احترام بھی کیا، لیکن جو ان سے مخالفت پر اتر گیا لہذا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے سمجھاؤں، جیسے ہمارے محلے کے اندر اس میں کوئی پارشد ہے، ٹھیک ہے، یا آپ ودھایک لے لیجیے، اب کسی ودھایک سے کسی شخص کا جا کر تعلق ہو جائے تو جو شہر کے بڑے لوگ ہیں اور جو محلے کے علاقے کے آس پاس کے لوگ ہیں اس کو فوراً جان جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اس وقت کسی بڑے شخص سے، وقت یا چیئرمین سے، وقت یا عہدیدار سے اس کا تعلق ہے، اور یہ وہاں پر جا کر کے بیٹھتا ہے، تو لوگ اس سے اپنے جا کر کے کام بھی بتاتے ہیں، اس کا تعارف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ کے اندر ایک ہوا تھی کہ جو ان علماء سے ربط قائم کرے گا اس کا تعلق تمام مدینہ کے اندر عام ہو جائے گا، لوگ اس کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، لیکن جو ان کی مخالفت کرے گا اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا محمد الرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
عبداللہ بن سلام سے ملاقات، جب جا کر ملاقات کی تو آپ نے ان کے سامنے، بلکہ عبداللہ بن سلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ مدینہ کے اندر ایسے ایسے محمد رسول اللہ آئے ہوئے ہیں اور وہ آ کر کے یہ اوصاف بتا رہے ہیں، تو وہ خود آئے اور آ کر کے ایسے سوالات کیے محمد رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ وہ سوال نبی کے علاوہ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا تھا۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیے تو آپ نے جواب دیے۔ پھر آپ نے خود کہا، عبداللہ بن سلام نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ کہا کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری قوم سے میرے بارے میں ذرا معلوم کیجیے کہ ان کا کیا نظریہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معلوم کیا کہ بھائی عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا جی بہت شریف خاندان کا لڑکا ہے، بہت شریف ہے، اس کا خاندان بھی بہت شریف تھا اور بہت اچھا عالم ہے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب اگر وہ ایمان لے آئے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کہ عبداللہ بن سلام ایمان لے کر کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ باہر گئے اور پھر جا کر باہر آئے اور آنے کے بعد میں ایمان لے کر آئے۔ تو جو لوگ اب تک اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن سلام کیا ہے، بہت شریف ہے، بہت شریف خاندان کا ہے اور بہت شریف باپ تھا، اب وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں بہت شریر تھا، بہت شریر تھا اور بہت شریر ہے، سارا معاملہ پلٹ کر دیا۔ لیکن وہ تو ایمان کی حلاوت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اب تو وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا طرز عمل رہا ہے کہ جو ایمان کے اندر داخل ہو گیا سچا حقیقی، وہ کبھی واپس نہیں ہوا، جان تو دے دی، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو اسی کو کہا قرآن نے، کہا وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے تھے، ایک تو وہ ثواب جو ان سے پہلی کتابوں پر یعنی تورات پر بھی ان کا یقین تھا، اور جب تک قرآن کریم نازل نہیں ہوا تھا، جب تک تورات پر اور پہلی شریعت پر عمل کرنا ثواب کا کام تھا۔ یہ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے اور قرآن کریم نازل ہوا اور شریعت اپنے ہو بہو جیسے جیسے معاملات مسئلے آتے رہے، ایسے ہی شریعت جو پہلے والی تھی وہ منسوخ ہوتی رہی، لہذا یہ جو بعد والی شریعت ہے وہ نازل ہوتی رہی، اس پر لوگ عمل کرتے رہے۔ تو اسی کو کہا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ ایمان لائے اس پر جو آپ پر پہلے جو آپ پر اتارا گیا یعنی قرآن، اور جو آپ سے پہلے آیا اس پر بھی ایمان لائے۔ اب یہاں پر میں نے جو ابھی آپ کو ایک بات بتائی تھی، میں نے کہا تھا کہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ دو طبقے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے نا کہ دو طبقے تھے محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ایک تو مشرکین اور ایک کون؟ اہل کتاب۔ اسی کے لیے قرآن کریم نے یہاں اہل کتاب کے لیے تشریح کی، اس سے اوپر والی جو تھی وہ مشرکین کے لیے، وہ کس کے لیے تھی؟ وہ مشرکین کے لیے تھی۔ پہلی والی آیت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ان کے لیے پہلی والی آیت کی تھی کیونکہ یہ مشرک تھے اور انہوں نے اپنے تمام معبودوں کو جن کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے کام بھی طے کر رکھے تھے اور ان کے نام بھی طے کر رکھے تھے کہ اس کام کے لیے اس کام کے لیے۔ تو سب سے پہلے کیا کہا؟ یؤمنون بالغیب، کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہوں یقین کے ساتھ، اور کس بات پر؟ کہ اللہ ایک ہے، بارش کا بھی اللہ ہی ہے، بارش نہ برسانے والا بھی اللہ ہی ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہی ہے اور نہ رزق دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اس بات پر پہلا یقین ہونا چاہیے۔ پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ نماز بھی قائم کریں، اور پھر تیسرا کیا؟ جو اللہ نے اب ان کو رزق دیا ہے وہ بھی خرچ کریں گے، کیونکہ یہودیوں کا ایک بڑا عجیب معاملہ تھا کہ جب بھی مال خرچ کرنے کا معاملہ آیا کرتا تھا وہ فوراً سے پہلے پیچھے ہٹ جایا،
طے کرتے تھے کہ اللہ کو بھی ضرورت ہے، کہ اللہ کو بھی ضرورت ہے کہ مال خرچ کیا جائے؟ پھر یہ اللہ نے دو طبقے کیوں بنائے ہیں، ایک مالدار اور ایک غریب؟ اللہ چاہتا تو ان کو بھی مالدار بنا دیتا، لیکن یہ غریب ہے تو غریب ہی رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا بخل جو تھا، کنجوسی، وہ ان کو یہ سبق پڑھا رہی ہے، ان کا بخل ان کو یہ سبق پڑھا رہی تھی۔ لہذا ایمان والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ اور یہ ہمدردی رکھی ہے کہ کوئی بھی مومن، وہ الگ بات ہے کہ وہ ظالم ہو جائے اور وہ لوگوں پر ظلم کرنے لگے، لیکن مومن، حقیقی مومن کبھی کسی کو پریشانی میں دیکھتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ پسیج جاتا ہے، اس کا دل اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہمدرد ہونے لگتا ہے، اور وہ دوسری اس کی مدد کے لیے دوڑنے لگتا ہے۔ تو اسی آیت کے اندر کیا فرمایا؟ کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لائے کس پر؟ جو آپ پر اتارا گیا یعنی قرآن کریم، اور جو آپ سے پہلی کتابوں پر، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالی نے توفیق صرف اور صرف محمد الرسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت میں ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے کہ وہ پہلی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں اور اب کی کتاب پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی دیگر امت، بلکہ آپ کے میں نے سامنے بھی وضاحت کی ہے کہ یہودی اور نصارہ وہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف وسیع دل جو ہے اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا۔ تو آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا کہ دو طبقے، پھر کیا کہا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف وہ کتاب پر، بلکہ جو کتاب کے اندر فرمایا گیا ہے، کیونکہ روز جزا کے تعلق سے اور قیامت کے تعلق سے، حساب و کتاب کے تعلق سے، قبر کے عذاب کے تعلق سے، نجات کے تعلق سے، اور میدان محشر کے اندر عدل و انصاف کے تعلق سے، پھر اس کے اندر جنت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے ان کے تعلق سے، ان تمام باتوں پر اس کا یقین ہوگا۔ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے پیارے اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، عنایت کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ان میں لدنی علم نافع علم صالح عطا فرما دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہو رہی ہے، یا اللہ اس کے اندر سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس کا حق بیان کرنے کو کہا ہے اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں، کہ اللہ صحیح طور پر اس کی بات کہنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اس کا اثر ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے اعضاء کے اندر، ہمارے عمل کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اس کی برکات سے اللہ ہر پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ہر وبائی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے جسم کی حفاظت فرما، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے دل کی حفاظت فرما۔ محمد الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو بری فرما دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ہماری بھی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا، آپ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، حاجتوں کو جانتے ہیں، یا اللہ فضل فرما کر عطا فرما دیجیے، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو محمد الرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق میں قبول فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا